بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاضر خدمت ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ کھانا پکاتے ہوئے صبیحہ کے آنسوؤں نے اتنا پریشان کیا کہ عجیب سے احساسات میں گھری میں کمرے میں چلی آئی۔ ہنڈیا میں بھی مجھے اس کے آنسو تیرتے نظر آ رہے تھے۔ بیڈ پر بیٹھ کر میں نے کمبل لپیٹا اور ممتاز مفتی کی کتاب ان کہی کھول لی۔ مقصد صرف ان آنسوؤں سے پیچھا چھڑانا تھا، لیکن یہ کوشش بھی زیادہ دیر کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ بھیگی بھیگی آنکھیں کتاب کے صفحے پر ابھر آئیں اور سارے لفظ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ کتاب ہاتھ سے کھسک کر نیچے جا پڑی اور ذہن ان آنسوؤں میں ڈوبتا چلا گیا۔ سردی کا احساس ہوا۔ میں نے کمبل سر تک تان لیا اور کتاب تکیے کے نیچے رکھ دی۔ دن بھر کی تھکن دماغ پر بری طرح حاوی ہوئی۔ ایسے میں نیند کی دیوی فوراً مہربان ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ سارا دن بچوں کے ساتھ مصروفیت اس قدر تھکا دیتی تھی۔ مجھے سکول میں پڑھاتے چند ہی دن ہوئے تھے۔ وہی گورنمنٹ سکول کے عام سے مسائل، کلاسز زیادہ اور سٹاف کی کمی کے باعث ایک وقت میں 2-3 کلاسز کو سنبھالنا ایک مشکل اور صبر آزما کام تھا۔ 8 اکتوبر کے سانحے نے عمارت ڈھا کر رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی، لیکن ان تمام مسائل کے باوجود اس سکول کا معیار تعلیم بے حد اچھا تھا۔ وجہ انتھک محنت تھی، جو شدید قسم کی تھکن سے دوچار کر دیتی۔ یوں تھک کر بستر پر لیٹتے ہی نیند کی وادی میں اتر جاتی، لیکن آج نیند کی جگہ بھی ان آنسوؤں نے لے لی تھی۔ چند لمحے بے چینی سے کروٹیں بدلنے کے بعد میں باہر کھلی فضا میں نکل آئی۔ ساری وادی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ستاروں کے ساتھ تنہا سفر کرتی رات بھی اپنے اندر اداسیاں سمیٹے ہوئے تھی۔ ذہن ایک بار پھر دن کے اس واقعے کی طرف جا نکلا اور اعصاب شکن لمحوں نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، کوئی ایک واقعہ آپ کو تمام تر حسیات کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کر لیتا، پھر آپ اس لمحے میں مقید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تیسرے پیریڈ کا آغاز ہوا تو سورج نے بھی پہاڑوں کے پیچھے سے طلوع ہو کر اپنی شکل دکھائی۔ جاتی ہوئی سردیوں کی نرم سی دھوپ خوشگوار حرارت لیے ہوئے تھی۔ جماعت سوئم کی طالبات کو لکھنے کا کام دے کر میں نے ان کے ہوم ورک کاپیاں اٹھا لی۔ ابھی 3-4 کاپیاں ہی چیک کی تھیں جب سسکیوں کی آواز بے حد قریب سے آئی۔ وقت کم تھا اور مقابلہ سخت والا حال تھا۔ بے تحاشا مصروفیت میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان سسکیوں کے تعاقب میں دیکھا۔ کرسی کے عین پیچھے بیٹھی صبیحہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ ہر دم ہنستا مسکراتا سرخ و سفید چہرہ آنسوؤں سے بھرا تھا۔ دکھ اور خوف کی پرچھائیاں واضح نظر آ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ جواب تو دو۔ کاپیاں میز پر رکھ کر میں نے پیچھے مڑی۔ اس کا چہرہ اوپر کرنا چاہا، جو اس نے گھٹنوں میں چھپا کر مزید تیزی سے رونا شروع کر دیا۔ رونے کی وجہ جاننے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد ناکام ہو کر میں نے دوبارہ کاپیاں اٹھا لی۔ اس بے وقت کی راگنی نے مجھے شدید کوفت میں مبتلا کر دیا۔ جی چاہا ایک کرارا سا تھپڑ جڑ دوں۔ سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر اشتعال کی اس لہر کو اپنے اندر جذب کیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھر اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ چپ ہونا تو درکنار، اس نے سر بھی اوپر نہ اٹھایا۔ اچانک خیال آنے پر میں نے ساتھ بیٹھی بچی سے پوچھا، اس کی کتاب گم ہو گئی ہے، اس لیے رو رہی ہے؟ ہر طرف ڈھونڈ لی، نہیں ملی۔ وجہ جان کر مجھے اطمینان کا احساس ہوا تو میں بھی مطمئن ہو کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کون سی کتاب تھی؟ میں نے پوچھا۔ اردو کی۔ اوہو، یہ کوئی رونے والی بات ہے؟ میرے پاس اردو کی کتاب ہے، وہ لے لو اور چپ ہو جاؤ۔ لیکن آنسو شدید تیزی سے بہنے لگے۔ میں نے حیران سا ہو کر صبیحہ کو دیکھا۔ رونا ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ کتاب تھی، کوئی انسان نہیں جو کھو جائیں تو ملتے نہیں۔ یہ جملہ بے اختیار میری زبان سے پھسلا تھا، جس پر بعد میں افسوس بھی ہوا۔ چلو میں آپ کو نئی کتاب لے کر دوں گی،
बस अब खामोश हो जाओ। मिस ये कह रही थी अपनी वाली किताब लूँगी। अब मैं अपनी वाली किताब कहाँ से लाऊं? लेकिन आंसुओं की शिद्दत से उसके मुंह से एक लफ्ज़ तक ना निकला। काम ख़त्म करके मैंने कापियाँ बच्चों को थमाई तो मेज़ के ऊपर एक किताब रखी नज़र आई। एक किताब तो ये है, ये रखी है, ये तो नहीं। ये सुनते ही उसने झटके से सर उठाया और तीर की तरह लपकी। चौथे पीरियड की घंटी बजी तो सारे बच्चे बैग उठाए बाहर भाग गए, जबकि वो इर्द गिर्द से बेखबर तेज़ी से किताब के सफ़े पलट रही थी। चेहरे पर शदीद उलझन के आसार थे। एक जगह पहुंचकर वो रुक गई और चेहरे पर पुरसुकून फैल गया। होंठों पर फैलने वाली मुस्कुराहट बड़ी दिलफरेब थी। वो किताब के सफ़े पर हाथ फेर रही थी। मैंने ये मंजर निहायत दिलचस्पी से देखा और बेइख्तियार ही हाथ बढ़ाकर किताब ले ली। सफ़ों के बीचों बीच एक आदमी की तस्वीर थी जिसकी उम्र 40 के लगभग थी। ये मेरे अब्बू हैं। ये कराची की तस्वीर है जब वो वहाँ काम करते थे। बेपनाह प्यार उसके लहजे में सिमट आया था। मेरे अब्बू छुट्टी पर घर आ रहे थे और फिर ज़लज़ला आया और वो भी शहीद हो गए। अब मैं उनकी तस्वीर अपने पास रखती हूँ। ओह मेरे खुदा! तो वो किताब के लिए नहीं, तस्वीर के लिए रोई थी। उसने किताब मेरे हाथ से ली, किसी कीमती मता की तरह सीने पर लगाई और बाहर निकल गई। क्या बेजान तस्वीरें इंसानों का नेवल बदल होती हैं। मेरा दिल दुख की गहराइयों में डूबता चला गया। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।